بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم صدق اللہ العلی العظیم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 114 کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ مراد چچا ہے کے لیے خدا سے معافی کی دعا مانگی تھی، وہ تو صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھی جو انہوں نے اپنے باپ یعنی چچا سے کر لیا تھا، مگر جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے تو انہوں نے اس سے تبرہ اظہار بیزاری کر لیا. سچی بات تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بہت ہی برداشت کرنے والے بردبار انسان تھے. تفسیر طبیان اور تفسیر مجموع البیان میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ آیت کے متن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے وعدہ کیا ہوگا کہ وہ ان کے لیے خدا سے معافی طلب کریں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ محسوس کیا تھا کہ آزر میں ایمان لانے کا رجحان موجود ہے. جناب شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نتیجہ نکالا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے مشروط وعدہ کیا تھا کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو میں تمہارے لیے خدا سے معافی کی درخواست کروں گا. اس پر آزر نے ایمان کا اظہار کر دیا تھا، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے خدا سے معافی کی دعا کر دی. مگر بعد میں ثابت ہوا کہ آزر کا اظہار ایمان صرف نمائشی تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پر تبرہ کیا. فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے: خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے بھی یہ بات ثابت ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان الفاظ میں دعا کی تھی: میرے باپ چچا کو بخش دے کہ وہ پہلے گمراہوں میں سے تھا، یعنی وہ پہلے گمراہ تھا اور اب سیدھے راستے پر آ گیا ہے، اس لیے اس کو بخش دے کہ اب وہ گمراہوں میں سے نہیں رہا. مگر جب بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ وہ تو ابھی تک گمراہوں میں سے ہے، تو پھر انہوں نے اپنے اس معافی کی دعا سے برات کر لی اور آزر پر تبرہ کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خدا نے اواہ کا لفظ استعمال کیا ہے. اس کے معنی بہت آہیں بھرنے والا، رونے والا، ڈرنے والا اور افسوس کرنے والے کے ہوتے ہیں، اور حلیم اس کو کہتے ہیں جو اپنے مزاج پر قابو رکھتا ہے اور غصے یا دشمنی میں آپے سے باہر نہیں ہوتا، غرض ہر حال میں حد اعتدال سے تجاوز نہیں کرتا. تفہیم القرآن میں علامہ مودودی نے لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں: کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حلیم تھے، اس لیے انہوں نے اپنے چچا آزر کے لیے دعائے مغفرت کی. حالانکہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ان کی تبلیغ کی وجہ سے بہت زیادتیاں کی تھیں، مگر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ آزر خدا کا دشمن ہے تو انہوں نے آزر پر تبرہ کیا، کیونکہ وہ محبت اور نفرت کے معاملے میں حد سے بڑھ جانے والے نہ تھے. تفسیر ماجدی میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کے اندر ایمان کے لیے کچھ آمادگی اور رجحان دیکھا تو وعدہ فرما لیا کہ اگر تم ایمان کی زندگی اختیار کر لو گے تو میں خدا سے تمہارے لیے معافی طلب کروں گا. مگر بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ آزر کا ایمان صرف نمائشی تھا، اسی لیے خدا نے ارشاد فرمایا کہ جب ان پر ثابت ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت وعدہ استغفار کیا تھا اس وقت ان پر اپنے چچا کا مشرک ہونا ثابت نہ تھا. اسی لیے دعا بھی یوں کی تھی کہ میرے باپ یعنی مراد چچا ہیں کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے تھا، یعنی اب گمراہوں میں سے نہیں ہے، پہلے تھا لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ وہ تو اب بھی گمراہوں میں سے ہے. علامہ تھانوی نے لکھا کہ تعلیم یعنی محققین نے نتیجہ نکالا کہ کسی کی بندگی میں اس کے لیے طلب مغفرت کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اس کے حق میں طلب ہدایت کی جائے، اور اللہ سے دشمنی سے مراد اللہ کے دین اور اولیاء خدا سے دشمنی ہے، کیونکہ خدا سے براہ راست کوئی انسان دشمنی نہیں کرتا. تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے
کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے چچا آزر نے وعدہ کیا تھا کہ میں اسلام لاؤں گا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے حق میں دعا کی، اور جب انہیں پتہ چلا کہ یہ دشمن خدا ہے تو اس سے بیداری اختیار کر لی، اور چچا کو مجازاً اب کہا جاتا ہے۔ اسی بنا پر آیت مجیدہ میں چچا پر اب کا اطلاق ہوا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔